بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 4 اور 5۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اس سے مراد دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جن کا آخرت پر یقین اعتقادی طور پر نہیں، ان کے عقیدے میں ہی شامل نہیں، بلیو ہی نہیں، ان کا ماننا ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی ہوگی، جیسے کہ غیر مسلم ہیں، ملحدین ہیں، ہندو ہیں، دیگر ہیں، جن کے نزدیک عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت کا نظریہ ہی نہیں پایا جاتا ان کے ہاں، وہ بھی یہاں مراد ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو آخرت کو مانتے تو ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس کو مانتے ہیں، اور اس طرح کے چھوٹے موٹے جملے بھی آپ نے ان سے سن رکھے ہوں گے، بھائی اللہ نو جان دینی ہے، جو رات قبر میں وہ باہر نہیں، یا اس طرح کے دیگر جملے۔ مسلمان ہیں، عقیدہ ہے آخرت کا، لیکن یہ ہے کہ عمل ان کا بول بول کے اور ان کے دن رات کی زندگی، طرز بندگی اور زندگی گزارنے کے طور طریقے وہ بول بول کے کہہ رہے ہیں، بلکہ بول بول کے نہیں، چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے۔ آپ اپنے دائیں بائیں چل پھر کے دیکھ لیں، اسی طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو۔ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، کسی بھی بازار میں چلے جائیں، کسی بھی چوک چوراہے پہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کے دیکھ لیں۔ اللہ ماشاء اللہ، ہم کو سب پہ تنقید نہیں کر رہے، اللہ کے نیک بندے بھی بہت ہیں، لیکن اوورآل ہمارے معاشرے کی صورتحال کیا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی جھلک نظر آتی ہو کہ یہ بندہ آخرت کا ڈر رکھتا ہے، آخرت کا خوف رکھتا ہے، اس کے نظریات، اس کے عقائد، بلکہ آئے دن خبر مل رہی ہوتی ہے۔ آپ اللہ نہ کرے کہ اللہ ہمیں ایسی جگہوں پہ لے کے جائے، یہ کورٹ کچہریاں ہوتی ہیں، جا کے ان سے ججوں سے پوچھ لیا جائے، وکیلوں سے پوچھ لیا جائے کہ روزانہ کتنے کیسز آ رہے ہیں اور کس طرح کے آ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کو ساری ایک دن کی ڈیٹیل بتا دیں نا، ایک دن کی فائل آپ کے سامنے رکھ دے، تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں لوگ۔ اور پھر یہ ہے کہ طرح طرح کے کئی اور معاملات، کوئی دیکھ کہہ رہا ہے کہ میرے یہ اتنے لے کے بھاگ گیا ہے، میرے یہ اتنے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، میرے یہ اتنے لے کھا گیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات دیکھ کے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈر ہے ہی نہیں آخرت کا، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی جواب دہی کا احساس تک نہیں ہے، اور آخرت کی تیاری کا ذرا سا بھی دل میں کوئی شوق ہو، فکر ہو، ڈر ہو، یا کسی قسم کی کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ فکر ہو، ذرا برابر بھی نظر نہیں آتی۔ تو اسی لیے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر یقین نہیں۔ دونوں قسم کے لوگ، ایک تو وہ جو جن کی کہانی ختم ہے، جو کہتے ہیں آخرت ہے ہی نہیں، عقیدہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ لوگ جو مانتے ہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے باوجود بھی جو کچھ آ رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ دل میں آ رہا ہے، کیے جا رہے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے قیامت کو اپنے رب کے سامنے بھی پیش ہونا۔ فرمایا زینا لہم اعمالہم، یہ دونوں قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا ہوا ہے، یعنی جو کر رہے ہیں نا، ان کو لگ رہا ہے کہ بس یہی صحیح ہے۔ یقین مانیے کسی بھی بندے کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑا عذاب اگر ہو سکتا ہے نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہ کو اللہ اس کے لیے مزین کر دے اور وہ اپنے گناہ کو ہی ٹھیک سمجھنے لگے، یہ سب سے بڑا عذاب ہو سکتا ہے۔ اور یقین مانیے ایسا بندہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ توبہ تو وہ کرے نا جس کو پتا ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ تو وہ کرے نا جس کو پتا ہو کہ جو ہے وہ یہ غلط کام ہے، توبہ تو وہ کرے نا جس کو پتا ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا کیا جواب دوں گا۔ لیکن یہ شخص ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ یہ بن گیا ہے کہ ہر حرام کام کو ہم نے کیا کر لیا ہے کہ اپنے لیے جائز قرار دے لیا ہوا ہے، اور ایسی ایسی اسٹیٹمنٹ ہم نے جو ہے وہ رکھ لی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے۔
آپ پھر کے دیکھ لیجئے، پوچھیے سر یہ سود کا کام جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ نہ کریں، یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کا سودی معاملہ ہے. مجھے کیا کرے، ساری دنیا کر رہی تھی، ساری دنیا کر رہی. اب یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس، یہ ساری دنیا کر رہی ہے، اب چل ایسی رائے، اس کے بغیر گزارے نہیں ہیں. اب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آپ کو سامنے رکھیں گے کہ اب لاجواب ہو جائیں گے بھی اس کو اب کیا کہا جائے. اور اسی طرح اور بھی کوئی کام ہے جی، موسیقی ہے جی، وہ تو روح کی غذا ہے نا جی، وہ تو روح کی غذا ہے. اسی طرح اور بھی کئی ایسے امور ہیں. اگر فحاشی کے اڈے چلا رہے ہیں، بے حیائی کے اڈے چلا رہے ہیں، کیا جی ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو خوش کرتے ہیں. یعنی ہر برائی کا کام اپنے لیے ایک دو سٹیٹمنٹ سامنے رکھی ہوئی ہے، سلوگن رکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے جائز ہو چکا ہے. تو اس لیے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم، ان کے اعمال ہم نے مزین کر دیے ہوئے. اور وہ اعمال مزین تب ہوتے ہیں جب انسان ایک ہی گناہ میں بار بار رہتا ہے تو اس کا نفس امارہ اس عمل کو قبول کرنے لگتا ہے اور یہ خوش ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ بس یہی میری دنیا ہے اور یہی میرے رنگ ہیں اور یہی میری رونق ہے اور یہی میری خوشی ہے. فہم یعمہون، اللہ کہتے ہیں اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ لوگ بھٹکتے جا رہے ہیں، بہکتے جا رہے ہیں. اور یعمہون کہتے ہیں دل کے اندھے کو. ایک ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا، ایک ہوتا ہے دل کا اندھا. اللہ فرماتے ہیں فإنها لا تعمى الأبصار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں، آنکھوں سے نظر آتا ہے. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن ان کے جو دل ہیں سینوں کے اندر وہ اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ بالکل بھی اللہ رب العزت کے دلائل پر بالکل بھی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے تدبر کرنا، تذکر کرنا ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے. فرمایا فہم یعمہون، اور یہ بہکتے چلے جا رہے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن برا عذاب ہوگا. وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے ہوں گے. اب یہ دو آیتیں آ گئی ہمارے پاس. اب ان دو آیتوں کے اندر جو بات اللہ کہہ رہے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 4 اور 5 میں، اس آیت کو سامنے رکھا جائے اور غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جو شخص ایسا ہے کہ اس کا آخرت پر عملی طور پہ، جو اعتقادی طور پہ غیر مسلم مانتے نہیں ان کو چھوڑا جائے، فی الحال جو عملی طور پہ ہمارے معاشرے میں صورتحال ہے کہ بالکل ابھی آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگ اور جن کے لیے ان کے دنیاوی برے اعمال جو ہیں وہ مزین کر دیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن سے کس کی قدر ہدایت مل سکتی ہے یا قرآن کا ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وتفصیل کل شیء، ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مثالیں بھی دی ہیں، واقعات بھی دیے ہیں، ڈرایا بھی ہے، خوشخبریاں بھی دی ہیں. یعنی جس انداز سے اللہ نے چاہا کہ بندے کو سمجھایا جائے، بندے کو سمجھ آنی چاہیے، اس کے اندر ایک ہلچل مچنی چاہیے، دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے، اللہ نے وہ انداز اس میں استعمال کیا. لیکن جو شخص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان دو آیتوں پہ برا اتر رہا ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، کسی صورت بھی جو ہے وہ عمل نہیں ہے آخرت کے، اور پھر یہ ہے کہ آخرت کا ڈر بھی نہیں ہے، اس کی بلا سے قرآن کے اندر اللہ نے جو کچھ مرضی بیان کیا اس کو کیا پتہ ہے؟ اس کے لیے تو بند کتاب ہے. یا کسی بھی اب چلتے پھرتے کوئی یا مارکیٹ میں بازار میں بیٹھے ہوئے بہت بڑی دکان چلا رہے ہیں، اس کو آپ پوچھیں سر فلاں آیت میں اللہ نے کیا بیان کیا، آتا اس کو؟ اور اس نے اسی طرح دنیا سے چلا جانا، اسی طرح مر جانا، اور اس کو نہیں پتہ چلنا قیامت تک کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. کیونکہ پڑھنا ہی نہیں، کیونکہ سمجھنا ہی نہیں، کیونکہ اسی طرح چلے جانا. یعنی یوں والعیاذ باللہ تعالیٰ یوں سمجھ لیجئے 60 سال کی عمر گزار کے چلا گیا، 70 سال کی عمر گزار کے چلا گیا، آیت الکرسی کا معنی ہی نہیں پتہ چل سکا اس کو. اس سے بڑھ کے کوئی محرومی ہو سکتی ہے؟ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا معنی نہیں پتہ چل سکا اس کو کہ اس کا معنی کیا ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، پوری صورت کے اندر اللہ کیا بیان کر رہے ہیں. تو یعنی اس سے بڑھ کے محرومی ہو سکتی ہے. تو جس بندے کا معاملہ یہ ہے زندگی کے اندر، کیا اس کا آخرت پر یقین ہوگا، کیا اس کا آخرت پر ایمان ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ سمجھنے کی اور تذکر کی، تدبر کی توفیق نصیب فرمائے. یقین کیجئے ابھی جو سورہ قلم کی آیتیں ہم نے دوسری رکعت میں پڑھی ہیں نا، تو اللہ فرماتے ہیں اب ان آیات کو آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں معاشرے کے اندر. اللہ کہتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. وہ کس طرح ہے اس کی کیفیت کو ہمیں تصور کرنے کی، امیجن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنی شان کے لائق ہے، وہ جس طرح بیان کرے اپنے لیے. اللہ قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے
اور حکم دیں گے کہ آؤ مجھے سجدہ کرو. اللہ کہتے ہیں فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. کوشش کریں کہ ہم جھکیں سجدہ کریں، نہیں کر پائیں گے. اللہ کہیں گے آؤ مجھے سجدہ کرو، اور بندے سامنے کھڑے ہیں اور بڑا کوشش کر زور لگا رہے ہیں ہم جھکیں سجدہ کریں. فلا یستطیعون، ایسا ان کے اکڑ جائے گا بدن کہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. اللہ کہیں گے خاشعتن ابصارہم، ہمارا سوال ہے اللہ سے، اللہ کیوں نہیں سجدہ کر پائیں گے، وجہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں اس کا جواب بھی دیا، فرمایا خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ترہقہم ذلہ، ان کو ذلت نے ڈھانپا ہوا ہوگا. آپ امیجن کریں کہ اللہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور اللہ ان کو کہہ رہے ہیں سجدہ کرو. آپ اس چیز کو تصور کریں کہ وہ سجدہ نہیں کر پا رہے، نظریں جھکی ہیں، ذلت نے ان کو جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں سجدہ کر پائیں گے کہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، کہ وہ دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے تھے تو نہیں آتے تھے. دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے تھے، اذان ہوتی تھی. اب کسی بھی مارکیٹ میں کسی بھی بازار میں جا کے دیکھ لیں سر، جو سچویشن اس بندے کی اپنا کام شم کر رہے ہیں، اذان ہونے سے پہلے جو اس کی کیفیت ہے، کام کے اندر مگن ہے اور موبائل یوز کر رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اور اذان ہونے سے قبل جو اس کی طرز زندگی ہے، جو بھی اس کا لائف سٹائل ہے، اذان ہو رہی ہے پھر بھی ویسے ہی، اذان کے بعد بھی ویسے ہی. پانچوں اذانیں ہو جاتی ہیں، بندہ غور کرے فجر کہاں پہ ہے، مغرب کہاں پہ ہے، عشاء اس کی کہاں پہ ہو رہی ہے، ظہر کہاں پہ ہو رہی ہے، عصر کہاں پہ ہو رہی ہے، پانچوں نمازیں اس کی اسی طرح ہی گزر جاتی ہیں، اور اس کے کان میں جوں تک نہیں رہی. اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہتے ہیں ان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، سجدہ کرو، نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ وقد كانوا يدعون الى السجود فلا يستطيعون وهم سالمون، کہ وہ دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا وہ اللہ کو سجدہ کرو، تو یقین کیجئے وہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے. تو اگلی بات جو اللہ نے کہی ہے، اللہ ہم پہ ایسا وقت نہ لائے. اللہ کہتے ہیں اپنے نبی سے کہتے ہیں فذرنی ومن يكذب بهذا الحديث، اے نبی آپ نے تبلیغ بڑی کر لی، آپ نے سمجھا لیا، اب مجھے اور اس جٹلانے والے کو چھوڑ دیں، آپ میں خود ہی سے نبٹ لوں گا. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، مجھے اور اس بندے کو جو نہیں مان رہا، جو جٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، آپ علیحدہ چھوڑ دیں، میں جانوں اس کا، یہ جانے، میں اسے نمٹ لوں گا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، میں اس کو وہاں سے مہلت دوں گا جہاں سے اس کی سوچ بھی نہیں ہوگی. واملی لہم ان قیدی متین، اور جب میں اس کو پکڑوں گا پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوگی. تو یہ وقت کبھی بھی نہ آئے، ہمیں اللہ اپنی محبت دے اور اللہ ہم سے محبت کرے انشاءاللہ. یہ وقت کبھی نہ آئے کہ اللہ اپنا ہمارا معاملہ علیحدہ کر لے کہ ان سے میں نمٹ لوں گا. ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ کے ضعیف اور کمزور بندے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو جھیل سکیں. ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی مودت چاہیے. تو یہ دو آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے آخرت کو بیان کیا. تو یہ بنیادی طور پر مین تھیم تھا، سورت کا تمہیدی پوائنٹ آف ویو تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، رمضان میں دعائیں بھی ہوتی ہیں، تراویحیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن سنے بھی جاتے ہیں، سنائے بھی جاتے ہیں، کتنی مسجدیں ہیں، پورے قرآن پڑھے جاتے ہیں، کئی قرآن پڑھ جاتے، اعتکاف میں بیٹھ کے لوگ قرآن ختم کرتے ہیں. آخر قرآن سے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی آؤٹ پٹ نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہمارے سامنے آ گئی. سورہ نمل کے اندر اللہ نے بیان کر دیا کہ سراسر سرے سے آخرت پر یقین ہے ہی نہیں ہے، اور کسی صورت بھی آخرت کا ڈر، ایک چیز بندے کے اندر پیدا ہو جائے، بات ختم کرنے لگے، ایک چیز بس بندے کے اندر پیدا ہو جائے نا کہ میں نے قیامت کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بس ایک چیز بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ سانس کی طرح یہ ٹینشن، یہ فکر جو ہے وہ انسان کے دماغ میں رچ بس جائے. یقین مانیے چٹکیوں کے اندر، سیکنڈوں کے اندر اس بندے کا معاملہ ایسا ہوگا، ایسے زندگی بدلے گی، اس کے سوچ کے زاویے بدل جائیں گے، اس کے رہنے سہنے کے انداز ہی بدل جائیں گے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ہی بدل جائیں گے، اس کے بولنے کا انداز بدل ہو جائے گا. سچ کہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی اسلام نے فرمایا تھا، لوگوں جو باتیں میں اپنے رب کی طرف سے جانتا ہوں، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم کبھی بھی ہنسو ہی نہ، ہمیشہ روتے رہو جو میں جانتا ہوں. تو بہرحال انشاءاللہ اس تمہیدی باتوں کے بعد آگے انشاءاللہ سورت کا آغاز کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 6 پہ ہمارا سبق ہے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ وَإِنَّكَ اور اے نبی بے شک آپ، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ حاصل کرتے ہیں قرآن کو، القاء کیے جاتے ہیں قرآن کو، مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ایک انتہائی حکمت والی اور انتہائی علم والی ذات کی طرف سے۔ یعنی یہ جو آپ کو قرآن مل رہا ہے، یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، نہ ہی کسی انسان کی قیاس رائے گمان کی باتیں ہیں، بلکہ یہ آپ کو انتہائی حکیم و دنا اور علام الغیوب ہستی کی طرف سے یہ قرآن القاء کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ملدن کا جو لفظ ہے قرآن کی عظمت کو بیان کرتا ہے، قرآن کی شان کو بیان کرتا ہے کہ قرآن کس کی طرف سے آیا۔ تو اللہ نے یہاں پہ اپنی دو صفات بیان کی، حکیم اور علیم، کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوتا ہے، اور علیم، اللہ اپنی مخلوق کے تمام جو ہے وہ مصلحتوں کو جانتا ہے، ضروریات کو جانتا ہے، ان کے ماضی حال مستقبل کو جانتا ہے، اور پھر اس کے مطابق حکیم حکمتوں والے فیصلے کرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے قرآن ہے۔ اور یہاں پہ حکیم اور علیم دونوں صفتیں اکٹھی بیان کی، حالانکہ جس کے پاس حکمت ہے کیا علم نہیں ہوگا؟ یعنی حکمت کے اندر علم نہیں ہوتا، حکمت کے اندر علم بھی ہوتا ہے، لیکن حکیم اور علیم دونوں صفات اکٹھی بیان کرنے سے یہاں ایک بات سمجھانا مقصود ہے کہ حکیم ہونا اور چیز ہوتا ہے، علیم ہونا اور چیز ہوتا ہے۔ حکمت اور علم میں فرق ہوتا ہے تھوڑا سا۔ کیا مطلب؟ علم ہوتا ہے انفارمیشن کا نام، معلومات کا نام، کہ آپ کو کسی چیز کا نالج ہے، انفارمیشن ہے، معلومات ہے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، جاننا ہے علم۔ اور حکمت کا مطلب ہے اس جاننے کو، اس علم کو اپلائی کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے حکمت اور ایک ہوتا ہے علم۔ تو حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس علم سے فائدہ اٹھانا، جو آپ کے پاس معلومات ہے، جو انفارمیشن آپ کے پاس ہیں، اس کو آپ اپلائی کیسے کرتے ہیں، بر وقت اس سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں، اس چیز کا نام حکمت۔ اکثر لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، جاننا ان کو آتا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بر وقت اس علم سے فائدہ اٹھانا اور اس موقع پہ اس علم کے ساتھ ریئیکشن کرنا، یہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسی ہستی ہے کہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ۔ اے نبی آپ یہ نہ سمجھیے کہ، اور ان لوگ اصل میں رسول اللہ کو نہیں، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ یہ دائیں بائیں کی باتیں ہیں، قیاس و گمان کی باتیں ہیں، بلکہ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ حکیم و علیم ہستی کی طرف سے قرآن القاء کیا جا رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، آپ یہاں ٹھہریے، میں آپ کے لیے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا ایک انگارہ لے آتا ہوں آگ کا، لعلکم تصطلون، تاکہ اس کو آپ تاپ سکو۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال مدین میں گزارنے کے بعد مصر اپنے وطن واپس آ رہے تھے۔ یہ مدین کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام ایک روایت کے مطابق
ان کی جو ہے وہ 8-10 سال بکریاں چرائیں اور معاہدہ ہوا تھا کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا. وہ معاہدہ ختم ہوا 8-10 سال کا. اور پھر یہ 8-10 سال اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ حضرت شعیب نے 2 آپشن دیے تھے کہ یا تو 8 سال پورے کرو یا تمہاری مرضی 10 سال پورے کر دو. تو دونوں میں سے انہوں نے کوئی ایک پوری کی ہوگی، واللہ عالم کون سی پوری کی، اس لیے ہم 8-10 سال بولتے ہیں. تو وہ مدت پوری کرنے کے بعد واپس آئے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی رستے ہی میں تھے خلیج عقبہ. خلیج عقبہ جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جزیرہ نمایاں سینا کے ایک سائڈ پہ واقع ہے. تو خلیج عقبہ سے گزر رہے تھے، اس کو کراس کیا تو آگے جزیرہ نمایاں سینا جہاں پہ کوہ طور ہے، اس کے جنوبی حصے پر جب پہنچے تو ان کو دور سے ایک پہاڑ پہ کوہ طور پہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی. اب یہ ہے کہ ایک شخص جا رہا ہے، فیملی کے ساتھ ہے، رات کا اندھیرا اور اجنبی جگہ ہے بھی مسافر، اور سردیوں کی ٹھٹھرتی رات، بہت سردی تھی. اور پھر یہ ہے کہ نیت یہ کی، ارادہ یہ کیا کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں رکیں، میں وہاں سے کچھ آگ کا بندوبست کر لوں، یا اگر آگ جل رہی ہے تو وہاں پہ بندہ بھی کوئی ہوگا، کوئی رہائش بھی ہوگی، کوئی رہنے والے بھی وہاں ہوں گے، تو ان سے میں پوچھ سکوں گا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، اور دائیں بائیں کون سے علاقے ہیں، ہم نے وہاں جانا ہے تو رستہ کون سا ہوگا. تو اس طرح کر کے وہ چل پڑے. تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، سآتیکم منہا بخبر، یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یہ علاقہ کون سا ہے، بستی کون سی ہے، او آتیکم بشہاب قبس، تو نہ اگر کوئی وہاں پہ ہوا تو کم از کم آگ نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی آگ لے آؤں گا، سردیوں کی رات ہے تو آپ اس کو تاپ سکیں گے، لعلکم تصطلون. یہاں کئی خوبصورت اسباق ملتے ہیں، لیسنز ملتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہمارے مشرقی خاندانوں میں، جو ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مثبت پہلو ہے، اور ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہمیں سبق سکھایا کہ خود جو ہے گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، رکیے، اور بیوی کی خدمت کر رہے ہیں، خود جا کے کہہ رہے ہیں کہ میں آگ لے کے آتا ہوں آپ کے لیے. ہمارے ہاں یہ مثبت پہلو ہے کہ کہیں سفر میں ہیں، گھر والوں کہیں کہ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے یہ چیز لے کے آتا ہوں، میں یہ چیز لے کے آتا ہوں، یہ چیز لے کے آتا ہوں. سفر میں خود بھی تھکا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کبھی دائیں جب بھاگ رہا ہے، کبھی بائیں بھاگ رہا ہے، بچوں کے لیے یہ چیز، بیوی کے لیے یہ چیز وغیرہ. یہ ہمارے خاندانوں کا یہ مشرقی پہلو جو ہے وہ بڑا مثبت پہلو ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ ساتھ جائیں گے نہیں، گھر والوں کے ساتھ جائیں گے نہیں، بہت کم جاتے ہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو گاڑی میں بیٹھے رہیں گے، موبائل یوز کرتے رہیں گے، اور جناب ان کو کہیں گے، خواتین کو کہیں گے آپ جائیں جی، وہ جا رہی ہیں مارکیٹوں میں، خود جو ہے وہ پارکنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی میں موبائل یوز کر رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے. ساتھ جانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ، کیونکہ غیر محرم کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوتی ہے کہ کچھ ان کی پرسنل چیزیں بھی ہوتی ہیں، آپ وہاں پہ موجود ہوں، غیر محرموں کے ساتھ جو ان کا جو معاملہ ہوتا ہے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، وہ درست نہیں ہے. تو یہ بڑا مثبت پہلو ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں. فلما جاءہا، پس جب اس کے پاس پہنچے، اس آگ جو آگ نظر آ رہی تھی، جب اس کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نودیا، تو آواز دی گئی، بورک من فی النار، یہ کہ برکت ڈال دی گئی ہے اس علاقے پر، اس جگہ پر جو آگ والا علاقہ تھا، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے، یعنی شام کا علاقہ جو ہے، یہ سرزمین شام جو ہے بڑی بابرکت ہے. کہا اس علاقے میں برکت ڈال دی گئی ہے، اس آگ کے ایریے میں بھی اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں بھی. بیسیکلی وہ آگ نہیں تھی، وہ دکھنے میں آگ تھی. قریب گئے تو ہرا بھرا درخت ہے، کوئی دھواں نہیں ہے، کوئی آگ کے شعلے نہیں ہیں، یعنی آگ والی سچویشن نہیں ہے. لیکن دور سے دیکھنے میں آگ لگتی تھی، اس لیے اللہ نے نار کا لفظ بولا. وہ اصل میں اللہ کا نور تھا، وہ نور الہی تھا جو وہاں پہ ایک کہ آگ کی شکل میں نظر آ رہا تھا. اس کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں سکھائی ہیں اللہ کے بارے میں. نمبر 1، نبی اسلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ینام، اللہ رب العزت سوتے نہیں ہیں، اور اللہ کی یہ لائق بھی نہیں ہے کہ اس کو نیند آئے یا سو جائے. دوسری بات، یخفض القسط ویرفعہ، اللہ رب العزت کبھی ترازو کو اٹھاتا ہے، کبھی ترازو کو رکھ دیتا ہے، یعنی دنیا میں نظام
بدلتا بدلتا رہتا ہے، جو ہے وہ قیمتیں اوپر چلی گئیں نیچے آ گئیں، اور یہ ہے کہ کچھ معاملات اوپر چلے کچھ معاملات نیچے آ گئے، دنیا میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری، یرفع الیہ العمل اللیل قبل عمل النہار وعمل اللیل قبل عمل اللیل۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف اعمال بلند کیے جاتے ہیں، دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے پہلے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف بلند کر دیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں۔ چوتھی بات، وَحِجَابُهُ النُّور، اور اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اللہ نے نور کا پردہ لٹکایا ہوا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، کلام ہوا ہے، تو کیا آپ نے دیکھا بھی ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا، نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا حجاب ہوا نور، بس ایک نور کا ایک پردہ سا نظر آ رہا تھا، بس اس کے پیچھے سے آواز آ رہی تھی، میں نے دیکھا نہیں اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو دیکھا بھی، اور بعض لوگ اس سے اوپر بھی لے کے جاتے ہیں، عرش پہ ساتھ بھی بٹھایا، بعض لوگ تو جفی بھی ڈلاتے ہیں والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے صرف دیکھا تو ایک نور کا پردہ تھا۔ تو اس حدیث میں بھی کیا کہا جا رہا ہے، وَحِجَابُهُ النور، اس کا حجاب جو ہے وہ نور ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات بتائی، فرمایا لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ بصر من خلقہ، اگر اللہ رب العزت اپنا نور کا پردہ ہٹا دے تو جہاں تک جو ہے وہ نگاہ جاتی ہے اس کی ساری مخلوق جل کے جلس جائے، اگر ایک بار وہ پردہ ہٹا دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نور کے پردوں میں، ہاں جنت میں دکھائیں گے لیکن جنتیوں کے اندر وہ طاقت پیدا کی جائے گی کہ دیکھ سکیں۔ تو یہ پانچ باتیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ فلما جاء، وہ نور تھا اللہ کا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها، برکت ڈال دی گئی ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مت سمجھا جائے کہ اس درخت میں اللہ آگے تھے، نعوذ باللہ اس درخت سے بول رہے تھے، یا یہ ہے کہ اس درخت کے اندر سے اللہ کو بات کر رہے تھے، یعنی کوئی بھی شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں اللہ کے بارے میں، اس لیے فوراً کہا وسبحان اللہ، تمہارے اس سارے خیالات سے، تمہارے سارے شکوک و شبہات سے جو اپنے ذہن میں تم خاکہ بناؤ گے، اللہ پاک ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، وہ کیسے بول رہا تھا، اس درخت سے کیسے آواز آ رہی تھی، یا وہ کیا کیفیت تھی، کیا صورتحال تھی، اللہ جانتا ہے، اور جو اس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ آخری آیت بات ختم کرتے ہیں، یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، آواز آئی اے موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اللہ ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اب دیکھیں کہ انبیاء کے ساتھ، آخری جملہ سنیے گا، انبیاء کے ساتھ یہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ غار حرا میں، اور یہ ہے وہ تنہائی کے اندر دن گزار رہے ہیں، عبادت گزار رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اچانک سے جو ہے وہ جبریل آتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں اور وحی نازل کر دیتے ہیں۔ اب اچھا، انبیاء کے ساتھ بڑا اچانک معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب دیکھیں کہ ایک مثال لے لیں، ایک شخص جو ہے وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا رہا ہے، اجنبی جگہ ہے، مسافر ہے، اور جناب گھر والے ساتھ ہیں، ایک جگہ سے آگ لینے کے لیے گیا اپنے گھر والوں کو ہم پہ کھڑا کر کے، اور وہاں جا کے آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، نبی بنا دیا جاتا ہے، وحی نازل کر دی جاتی ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ بڑا اچانک معاملہ ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ایک بشر ہونے کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، اچانک سے یہ معاملہ بنا، تو پھر یہ ہے کہ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال بات آگے چلے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔